بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن انسانیت اور فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا، ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابراہیم کعبے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابراہیم کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابراہیم کو پسپا کر دیا، اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی ہے۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا ہے، تندرست و توانا رہتا ہے، صاف ستھری زبان سیکھتا ہے، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے۔ آپ اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہ کئی تجارت سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام اسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر ستانے کے لیے آپ ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے کہا، اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس
شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے مال و فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاشرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ اسرا نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اسرا نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 51 سال کا فرق تھا 51 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا تقریباً میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اور حضرت ابو بکر صدیق اور برادر ان قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ انجمن حلف الفضول